اگلی بات، آج میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں. کہتے ہیں کوٹ میں چلے گئے تو خاندان والوں کے پاس حضرت قائد ملت نے خدمت کی، خدمت کہہ رہا ہوں، انہوں نے کوشش کی. وہ پہنچے پیر خانے کے چشم و چراغ صاحب سجادہ، وہ پہنچے تھے. اور کتنی محبت حضرت شیخ الاسلام کو اپنے پیر خانے سے، اور وہ آج بھی ہے. اور بڑے خلوص سے انہوں نے کہا کہ مانیٹرنگ میں کروں گا، ایسی 2 ٹیم بنا دی جائے. اور وہاں سے یہ کہا گیا کہ آپ تک کاغذ پہنچ جائیں گے. ابھی تک کاغذ نہیں پہنچے. عالمگیر میاں صاحب نے اپیل کی اور بڑے دل سے انہوں نے نیوٹرل ہو کے، پارٹی بن کے نہیں کوشش کی. انہوں نے بہت سچائی، کوشش کرنے والوں کو ایسے ہی کوشش کرنا چاہیے. ارے آپ، کیونکہ میں اس لیے بے فکر ہوں، میں نے جرم کیا ہی نہ، تو ورنہ میں کہتا نہ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کسی طرح سلٹا دیجئے. جیسے آپ کے کمپنی کے کچھ لوگ ادھر ادھر دوڑے ہیں کہ کسی طرح سلٹا دیجئے، سلجھا دیجئے، یہ کر دیجئے، یہ کہہ دیں کہ بس وہ جو ہے خالی وہ معافی مانگ لیں، وہ بات ختم ہو جائے گی، یہ حضرت کو بعد میں بتا دیا جائے گا. یہ سب کوششیں مجھے کرنے کی ضرورت نہیں. میں تو بس جو آتا ہے اس کو پرچہ دے دیتا ہوں. یہ پیپر ہے، اگر میں مجرم ہوں تو میرے مجرم ہونے کا اعلان کروا دیجئے، اور اگر میں بے قصور ہوں تو میرے بے قصور ہونے کا اعلان کروا دیجئے. حضرت اشرف ملت کے پاس میں خود حاضر ہوا. میں نے ان کے پاس جا کے رکھا اور میں نے اپیل کی. میں نے ان سے بھی یہی جملہ کہا، اگر چچا میں بے قصور ہوں تو میری بے قصوری کا اعلان ہو جائے، اور اگر میں گنہگار ہوں تو میں قصوروار ہوں، اس کا بھی اعلان کر دیا جائے. میں پیپر دے رہا ہوں. اس پیپر کی روشنی میں آپ اس کو پڑھ کر، تحقیق کر کے، سمجھ کے، جو بھی اشکالات ہیں اس کو آپ خود حل کر کے آپ خود. اب ان کی طرف سے اپیل آ گئی. آپ خاندان کو تو آپ ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے کوئی ویلو ہی نہیں ہے خاندان کی، کہ فیس بک کھیلتے رہیں گے. ارے آپ کہیں پرچم کشائی میں، فاتحے میں، دعوت میں جا رہے ہوں تو وہاں پہ آدمی آپ سے یہ کہے گا کہ اے بابو، آپ کہتے بابو، تو وہاں کا اے بابو پرچوا دے دے. ارے وہ ایک محفل ہے، نعت و منقبت کی محفل چل رہی ہے، بعد میں وہاں پر ہے. اور ایسا تو پوری دنیا کو خبر ہو گئی کہ حضرت اشرف ملت نے یہ کہا ہے کہ ایک جانب سے میرے پاس پرچے آ چکے ہیں، دوسری جانب سے ابھی نہیں آئے ہیں. میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ لوگ ایسا نہیں کہ میرے ہی پاس آ کے دے دیں، کہیں بھی اپنی پیپر کو پہنچا دیں. اور اس کے لیے تو عالمگیر میاں صاحب نے قدموں سے چل کے بھی کوشش کی. ذرا سسر صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. سسر صاحب جن کے دوست گرہ منترالے میں ہیں، وہ گرہ منترالے میں دوست کا نہ نام بتا سکے، نہ ذکر بھی نہیں کیا ہوگا عالمگیر میاں صاحب سے. میں نے بھی ان سے نہیں پوچھا کہ کیا یہ ذکر آیا تھا گرہ منترالے کے دوست کا. کوئی ذکر نہیں آیا. بس وہی سب آئے گا، ڈاک وہی سب آئے گا، وہی پوچھا جائے گا کہ جو بالکل سمجھائی جا چکی بات ہو. تو بہر حضرت اشرف ملت نے کوشش کی، اپیل کی. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ خانوادہ، جب یہ بات صداقت کی ہو، سچ و جھوٹ کی ہو، تو سب کا ضمیر ایسا نہیں ہوتا. ہاں، اس میں ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا، ایسے بھی لوگوں کو جو سچ سمجھ رہے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں. تو کیٹیگری 3 ہوتی ہے. وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اس غلط چیز کو بدل دو، اس کو پوری کوشش کر دو کہ وہ غلط چل رہا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی، جو حضرت اشرف ملت نے، حضرت عالمگیر میاں صاحب نے. ہمارے خانوادے ایک اور فرض، شہزادہ حضرت سرکار کلاں سید حسن اشرف، ان کے صاحبزادے سید فضیل اشرف، سید راشد میاں صاحب کی چھوچا کے شہزادے، ڈاکٹر احمد اشرف صاحب، سید عقیل احمد صاحب، سید طارق اشرف صاحب، کئی لوگوں کی اس طرح کے اور بھی کامنٹس آئے، تائید آئی، اپیل ہوئی ان کی طرف سے کہ مسئلہ حل. اتنے لوگ کر رہے ہیں، صرف نہیں معلوم ہے تو شہزادے کو معلوم نہیں ہے کہ کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں. چل کے ان کوششوں کو ہاتھ بڑھائیں اور چل کے آج حسن میاں کو بے نقاب کر دیا جائے. آج وہ پرچہ ہم جا کے اشرف ملت کے دروازے کے چاروں طرف، گھر کے چاروں، بلڈنگ کے چاروں طرف لگا کے چپکا کے چلے آئیں. اپنے ڈرائیور کو بھیج دیں کہ جاؤ، میں کیوں جاؤں، تم جاؤ، لگا کے آ جاؤ، وہاں پہ پھینک کر آؤ فائل وہاں پر
پکڑا دو عالمگیر میاں کو, مانگ رہے ہیں وہ بھی تو ان کو بھی دے دو. ارے وائرل کر دو. صرف حسنی میاں وائرل سچائی کرنا جانتے ہیں؟ میرے پاس بھی سچائی, آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ایک ہی چیز تھی جس پہ FIR درج ہو گئی, وہ بھی ڈیلیٹ کرنا پڑا, پولیس ایکشن کے بعد ڈیلیٹ کرنا پڑا. FIR میں درج ہے کہ وہ ادھیکاری آرڈر کر رہے ہیں پولیس کو کہ وہ فیس بک سے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے. 27 دسمبر والی پوسٹ کو اس کو ڈیلیٹ کیا گیا. پھر ویڈیو 24 دسمبر والا حضرت والا ویڈیو, اتنا بھی نہیں سوچا یہ جھوٹ باتیں جس کے خلاف FIR درج کی جا رہی اس میں حضرت کو آپ کی کمپنی نے استعمال کیا ہے. یہ محبت ہے اور آپ ہم سے کہتے ہو کہ آپ کو تو حضرت نے زیرو سے ہیرو بنایا, اور آپ یعنی کچھ بھی ہوتا کچھ ہم حضرت کا خیال نہیں کر رہے ہیں. آپ کی طرح حضرت کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں میں الحمدللہ میرا شمار نہیں ہوگا. فرما برداری کی جہاں تک بات ہے, ایک مشن کی وجہ سے, مشن سے پتہ نہیں کیا آپ کو تکلیف ہو گئی کہ بار بار. آپ کو تو کہنا چاہیے کہ ابو اب ایسا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے 90% لوگ ہمارے ساتھ ہو گئے, 90 کے ساتھ 10 بھی آ جائیں گے, چھوڑیے کہاں وہ مشن بند کرنے کی بات چلائیں. اب وہ 10% میں بھی سب ٹوٹ کے ادھر آ جائیں گے, اکیلے کھڑے رہیں گے حسن میاں. ہٹائیے اب آپ, بس ختم. آپ نے ٹرسٹ کا اعلان کر دیا ہے, ساری دنیا سمجھ چکی ہے کہ یہ ٹرسٹ ہی کے ساتھ ہمیں جوڑنا ہے. چھوڑیے, یہ آپ کو کہنا چاہیے حضرت, تاکہ حضرت بھی سوچے کہ چلو ٹھیک ہے. اور نہیں, نیا تکلیف دینا بار بار ان کو. کبھی 12 بجے رات کو ویڈیو سامنے بیٹھال کے کیا کیا اناپ شناپ آپ بک رہے ہیں. کبھی اس طرح سے جھوٹ, دوپہر میں آرام کے ٹائم اس وقت لائیو کر رہے ہیں آپ. پہلے لائیو کیا, پھر پتہ نہیں کیسے اچانک کیا ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا یا کیا گھبراہٹ ہوئی کہ وہ ڈیلیٹ ہوا, اس کے بعد پھر ریکارڈڈ ڈالا گیا. وہ جو دوپہر والی تھی, حضرت کے آرام کا کچھ خیال ہی نہیں وقت کا, جب چاہیے تب استعمال کر لیجئے. یہ کون سی بات ہوئی؟ اور آپ مجھ سے کہتے ہو کہ میں مشن کھولنے کی وجہ سے, ارے فرما برداری آپ دیکھنا چاہتے ہیں. 20 اکتوبر کو ایک بے قصور جو جانتا ہے کہ وہ بے قصور ہے, جو اللہ کو شاہد بنا کے کہہ رہا ہے کہ وہ بے قصور ہے, جو قسم کھا کے کہہ رہا وہ بے قصور ہے, اور حضرت نے حکم دے دیا کہ نہیں تمہیں یہ لکھنا ہے, تمہیں یہ چھوڑنا ہے, تمہیں اس سے ہٹنا ہے. سب کچھ جانتے ہوئے وہ فرما بردار ایسا تھا جو اس بات پر عمل کر گیا. بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت یہ لکھائیے کہ کیونکہ میں نے ایسا غلط کام کیا ہے, اس وجہ سے میں یہ چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. حضرت نے کہا نہیں وہ نہیں. پھر جو حضرت نے حکم, میں نے کہا حضرت تو ایسے کیسے کام چلے گا, وہ ثابت بھی نہیں میرا حکم ہے تم یہ لکھو. تو حضرت نے جو حکم دیا, بعد میں جو چیز طے ہوئی اس کو میں نے لکھ دیا حضرت کے حکم سے, ورنہ میں لکھتا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں لکھتا. اور پھر دیکھیے حضرت نے 2 دن بعد سجادگی وغیرہ کے جو استعفے تھے اس کو پھاڑ دیا حضرت نے. اور پھر اس کے بعد کس طرح ورغلا کے حضرت سے غیر قانونی غیر شرعی کام آپ کی کمپنی نے کرا لیا. منصب لے کر گھومنے سے عزت نہیں ملتی. اللہ کے گھر میں عزت ہوتی ہے, اللہ کے فرمان پر عمل کرنے میں عزت ہوتی ہے. ہم بڑے بڑے منصب لے کے چلے جائیں, اگر وہ کردار ہمارے اچھے نہیں ہیں تو ہمیں کوئی عزت نہیں ملے گی. حضور محدث اعظم کے پاس کوئی منصب نہیں تھا, لیکن وہ خود ایک منصب بن گئے. مگر یہ مطلب نہیں تھا ان کے بعد اگر ان کے نقش قدم پہ چل کر ان کی جانشینی حاصل کرتے حضرت شیخ الاسلام کی طرح تو بات ہوتی. یہ سب طریقے اچھے نہیں ہوتے ہیں. یہ آپ نے جو شہزادے آپ نے اور آپ کی کمپنی نے سازش کی نا, اس سے ہمارا نقصان نہیں ہوا دوستو. ہم ان سب منصب کو ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں. اس ذمہ داری کو میں پورا کرتا رہا. ہمارے پاس جو بھی منصب ہیں ہم اس کی بھی ذمہ داری کو ہمیشہ پوری کرتے رہیں گے. لیکن کبھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی منصب غیر شرعی غیر قانونی طریقے پر ہم غصب کر لیں, کہ جس سے نہ جن کی درگاہ ہے نہ وہ خوش, نہ اللہ خوش, نہ رسول خوش.
تو اچھے کاموں کی طرف ہمیں آنا چاہیے. کمپنی کو سوچنا چاہیے کہ حضرت کو زیادہ ذہنی اذیتیں نہ دیں آپ لوگ. حضرت کے مریدین کو اور ہم سب کو تکلیف ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. میں بھی سوچتا ہوں کہ ہمارے والد کی عمر بھی اتنی ہی ہے جتنی حضرت کی, صرف 2 سال چھوٹے ہیں. والد بھی بہت ذہنی اذیت سے گزرے ہیں. بہت حوصلہ ہم نے دیا. الحمدللہ وہ مسکراتے ہیں, بیٹا ایسا ملا ان کو. کتنے ایسے غم ہوں گے جو میں نے وہاں تک بتائے نہیں, کتنے ایسے صدمات ہوں گے جو میں نے ذکر نہیں کیے. بعد میں ان کو کسی ذریعے سے پتا چلا, تب تک وہ معاملات گرم سے نرم ہو چکا. بیٹا اس کو کہتے ہیں. غم کا پہاڑ بھی آ جاوے اگر اسے محسوس ہو کہ ہماری اس تکلیف سے ہمارے والد کو بھی تکلیف ہوگی, تو وہاں تک وہ خبر کو لے کے نہ جائے. یہاں تو استعمال کیا جا رہا ہے, وہ بھی جھوٹی خبر. ایسا نہیں کہ سچی خبر ہو, ہم تو سچی نہیں پہنچا رہے ہیں, وہ آپ جھوٹی پہنچا رہے ہو. وہ کہتے ہو کہ بتائیے وہ آپ کے پاس سینکڑوں لوگ آتے, سینکڑوں لوگ لے کر آتے کہ مشن بنانے کے لیے, آپ سب انکار کر دیتے. آپ کو تو صرف حضرت کی رضا کے بارے میں, خوشنودی کے بارے میں سوچنا تھا. حضرت کی رضا مل جاتی تو اللہ کی رضا بھی مل جاتی, اللہ کے رسول کی بھی رضا مل جاتی. عجیب بات آپ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا, بے قصور ہونے کے باوجود میں نے کر دیا, لکھ دیا حضرت کے حکم سے. اور 10 نومبر کو جس طرح سے حضرت نے ناراضگی کے لہجے میں جو کچھ فرمایا سو فرمایا, اور جسے آپ نے اور آپ کی کمپنی نے ریکارڈ کر کے ہمیں بدنام کرنے کے لیے ڈالا. کیوں بھول جاتے ہو شہزادے کہ تمہاری کمپنی سے کسی کو عزت و ذلت نہیں ملے گی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ سب سمجھنے کی کوشش کرو کہ عزت اور ذلت یہ اس کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وہ جسے چاہے گا وہ ذلیل ہوگا. بہت سے لوگ بہت کچھ پا کے, بہت کچھ کر کے ذلیل و خوار ہوتے ہیں, اور بہت لوگ بہت کچھ کھو کے عزت پا جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی پلاننگ کرنے سے تمہیں فائدہ کیا؟ کہتے ہو اللہ اور رسول کی رضا. تو دیکھ لیا آپ نے, 20 اکتوبر کو میں نے سب کچھ جو حضرت نے کہا کر دیا میں نے. لیکن اب کیونکہ میں سمجھ چکا ہوں کہ حضرت کا مس یوز آپ کر رہے ہو, اب حضرت جو کہہ رہے ہیں وہ حضرت نہیں کرایا جا رہا ہے. تو اس وقت ضروری ہے میرے لیے کہ اگر وہ چیز غلط نظر آ رہی ہو تو ہم انتظار کریں, اس پہ فوراً عمل نہ کر لیں, ہم انتظار کریں. آج نہیں کل حضرت کو صحیح سمجھ میں آئے, تب تک ہم جس طرح جو کام کر رہے ہیں کریں. اللہ اور رسول کی رضا یقیناً اللہ والوں کی رضا میں ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کسی کو دھوکہ دے کر اور پھر اطاعت کی جہاں تک بات ہو, فرما برداری کی جہاں تک بات ہو, تو آپ یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے نا کہ جن کی اطاعت امت پر واجب ہے ان میں جو سب سے افضل ہیں بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بعد خلافت حضرت ابو بکر صدیق یہ فرماتے ہیں خطبے میں, اپنے پہلے خطبے میں انہوں نے پہلا ہی میسج انہوں نے دے دیا کہ ایمان والو کہ اگر تم یہ دیکھنا کہ میرا کوئی حکم اطاعت خدا سے ہٹ کے آ رہا ہے تو اس کو ماننا تمہارے لیے واجب نہیں, جب تک میں اللہ اور رسول کی اطاعت میں رہ کر تمہیں حکم دوں تم پر اس کو ماننا واجب ہے. تو ہر حکم ہر حال میں ماننا واجب نہیں ہوتا, سب کا حکم ہر حال میں واجب نہیں ہوتا. حضرت کے اس عمر میں آپ حضرت کا مس یوز کر رہے ہو, اور مس یوز کر کے آپ غلط احکامات جاری کر رہے ہو, تو جو سمجھ گیا ہو وہ کیسے عمل کرے گا؟ آج تک حضرت کا احترام ہمارے دل میں ہے, اور ایک امید ابھی بھی بچی ہوئی ہے. سید شوکت علی باپو ایک ٹیم کے ساتھ گئے, حضرت نے ان کو کچھ ذمہ داری ابھی دی جو میں نے کچھ خبر سنی ہے. اب دوبارہ اگر وہ جاتے ہیں بڑی اچھی بات ہوگی, کوئی بھی جائے. اور یہ جو چلا رہے ہو پنچر ہو گئے, یہ ہو گئے, ڈیلیگیشن کہاں گیا, یہ سب کیا کیسی بوکھلاہٹ ہے بھائی. ارے کوئی نہیں آ رہا ہے تو آپ اپنے کام میں لگ جائیے. جانتے بھی ہو کچھ کہ سید شوکت علی باپو حضرت شیخ الاسلام کے سب سے مقرب اور محبوب خلیفہ اس وقت. تمام لوگوں نے سوچا, لوگ بہت تیار, کئی لوگ تیار تھے, لیکن پھر ان لوگوں نے یہ سوچا جیسا مجھے خبر ملی کہ نہیں, شوکت باپو ایک قافلے کے ساتھ چلے جائیں اور ہم
سب کی طرف سے وہ چلے جائیں اور حضرت کے سامنے حقیقتوں کو رکھ دیں. اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ شوکت باپو ادھر تو سب ٹیم کی طرف سے جا رہے ہیں, ایسا نہیں, میں نے تو بہت سے لوگوں سے کہا آپ بھی جائیے آپ بھی جائیے, اور ادھر حضرت بھی ان کو بلا رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جس کو لوگ بھیج رہے ہیں, اور شوکت باپو خود بھی جانا چاہتے تھے, ایسا نہیں. تو یہ تین طرف سے داعی ہو گئی ان کے جانے میں. جو اسباب پائے گئے, دوائی پائے گئے, وہ تین ہو گئے. داعیہ جو ہے حضرت کا خود بلانا, لوگوں کا ان کو اپنا نمائندہ بنا دینا, اور ان کا خود اپنی سوچ کے مطابق بھی جانا کہ مجھے جانا چاہیے. خلیفہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو ذمہ داری محسوس کرے کہ آج ہمارے مرشد اس طرح کے لوگوں کے بیچ میں ہیں جو ان کا بری طرح مس یوز کر رہے ہیں. اور کس طرح مس یوز ہو رہا آپ دیکھ لیجئے. ابھی جو حال میں واقعہ ہوا خلافت والا, اور پھر حضرت نے لکھ کر رجوع فرمایا, رد کیا خلافت کو. یہ سب نوبت کیوں آ گئی؟ اگر ارد گرد مخلص لوگ ہوتے, عقل مند لوگ ہوتے, دنیا دار لوگ نہ ہوتے, خلافت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے والے لوگ نہ ہوتے, تو یہ نوبت نہیں آتی کہ 80 سال کی اس عمر میں حضرت کو اس بات کی تکلیف دی جاتی کہ حضرت آپ نے دیا ہے 3 دن پہلے, اب آپ رد کیجیے. تو خلفاء کی اپنی ذمہ داری ہے, اور مرید کی بھی یہ ذمہ داری ہے دوستو. جو نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی سے کہیں کہ آپ چلے جائیے. تو کئی لوگوں کی طرف سے, اہم لوگوں کی طرف سے انشاءاللہ شوکت علی باپو اگر اللہ نے چاہا تو پہنچیں گے, نہیں تو اگر نہیں ہوا تو میں تو سمجھ رہا ہوں نا, ہمارے خاندان نے کوشش کی, حضرت اشرف ملت نے کی کوشش. میں پھر اس کو کہہ دوں کہ ان کی کوشش کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ بھی انہوں نے اہل خاندان کی طرف سے اور حضرت قائد ملت کی اجازت سے سنا دیا. اب اس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے پوچھا نہیں, ہمیں یہاں ملے وہاں ملے وہاں. ارے بھائی آپ پرچہ لے جا کے پہنچا دیتے نا, کسی کو دے دیتے. یہ سب کیا آپ بہانہ کر کے بھولے بھالے لوگوں کو آپ کر رہے ہیں کنفیوز, اور کہتے ہو کہ کورٹ میں چلا گیا ہے تو یہ وہ. اور یہ تو میں نے سنا ہے حضرت نے خود فرمایا تھا کہ اگر وہ غلط ہوئی ہے ان کے خلاف, جو ہم کو پرچہ ملا ہے, تو ان کو تو چاہیے خود ہی وہاں پر کیس کر دیں اس منترالیہ یا ادھیکاری جو بھی اس کے خلاف. یہ تو حضرت نے خود ہی مشورہ دیا تھا. اسی لیے میں نے جو رپورٹ درج کی ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ شہزادے کو اریسٹ کرو, یہ میں نے کہا بھائی یہ سب گیم ہوا میرے ساتھ, اس پر کارروائی کیجئے. کس نے یہ سب کیا ہے؟ ادھیکاری نے کیا تو وہ پکڑے جائیں, جو بھی سازش کرنے والا وہ پکڑے جائیں. تو ایک طرف تو کہتے ہو وہاں بھروسہ ہے, وہ وہاں چلے گئے, تو وہاں حضرت خود فرما رہے تھے, اور اس بات کے گواہ بھی موجود ہیں, خاندان کے ہی 2 افراد موجود ہیں. بہرحال چلیے کوئی بات نہیں. گیا میں, ابھی تک ہماری طرف سے FIR درج ابھی تک نہیں ہوئی. معاملہ کورٹ میں پہنچ گیا کیونکہ FIR درج نہیں ہو رہی تھی. کیوں نہیں درج ہو رہی تھی کمپنی کو اچھی طرح معلوم ہے. 156 آدمی جاتا ہے عدالت میں کہ بھائی FIR ہماری, یہ ہمارا تھانہ درج نہیں کر رہا ہے, اور یہ ہم اتنا ہم پریشانیوں میں, ایسے ایسے الزام لگ رہے ہیں, ذہنی طور پہ مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور پوری طرح سے میرے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں, اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں, اس لیے پتہ لگایا جائے. اور عدالت کے پاس گیا میں کہ بھائی دیکھیے یہ لوگ تو درج ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ آدیش دیجیے. اب وہاں سنوائی شروع ہوئی, کووڈ پیریڈ تھا, لیٹ ہو گیا معاملہ. تو اس نے آپ کو گھبراہٹ کیوں, آپ نے جب نہیں کیا تو آپ کیوں گھبراتے ہو, یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے. ارے سچا آدمی اگر اس سے کوئی بچہ بھی مانگے گا تو دے دے گا اس کو. لوگ کہاں خاندان کے یہ ذمہ دار لوگ یہ آپ سے مانگ رہے ہیں, صاحب سجادہ انتظار کرتے رہ گئے, وہاں نہیں پہنچا. خانوادے میں آپ شروع میں تو یہی جھوٹ بولتے رہے کہ حسن میاں کے ساتھ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. جب حضرت اشرف ملت کی پوسٹ آ گئی, اور سچ, بھائی سچا آدمی سچ تو بولے گا, جو بھی پیپر دیکھے گا سچا پیپر ہے. اب اس کے بعد بھی اگر وہ نہ بولیں تو ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے, سب کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہی بولوں گا. تو خانوادے سے جس کو لگاؤ محبت ہے وہ ایسی باتیں نہیں کرتا ہے جیسی باتیں آپ کی کمپنی کرتی چلی جائے.